یہ تھے جناب میثم عباس ربانی، مولا ان کی زبان میں اس سے زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ تمام احباب یہ آگے خالی جگہ پڑی ہے، ادھر تشریف لائیں اور اس طرف تشریف لے آئیں، پیچھے بیٹھنے کی بجائے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے احباب پیچھے بیٹھیں۔ آگے تشریف لائیں۔ یکم نومبر شیخم میں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا صبح شام اہتمام ہے۔ 9 نومبر گوپیرا میں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا اہتمام ہے۔ 12 نومبر خلیل کربلا کی سالانہ یادگار کے عنوان سے گوپیرا میں ملک برادران کے زیر اہتمام محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذکر کا اہتمام ہے۔ 30 نومبر مخدومہ کائنات پہ پرسے کا اہتمام ہے شیخم بابا سید اکبر علی شاہ کی بارگاہ میں۔ 3 دسمبر ملک امجد علی کے زیر اہتمام گوپیرا میں وارثان تطہیر کے ذکر کا اہتمام ہے، جس سے جناب سید مشتاق حسین شاہ صاحب، جناب عقیل محسن نقوی، جناب سید عمران حیدر کاظمی اور ان کے علاوہ بھی ملک بھر سے معروف علماء کرام و ذاکرین عظام ذکر پاک سے خطاب کے لیے تشریف لائیں گے۔ تمام احباب ذکر محمد و آل محمد میں شرکت کر کے خوشنودی سیدہ حاصل کیجیے گا۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر بہترین انداز، آواز اور الفاظ کے ساتھ شاعر آل عمران جناب علی عباس عسکری آف لاہور اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب ناہید عباس جل برعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ لاہور تک میں جانا جی، یہ نہیں بھی تواڈے کول، یہ سارے ملک نے فرش پاؤنا ہے، میں کلے نہیں پاؤنا۔ 1630 ہوئے نے تو 5000 تک چل ٹور پہ سارے جنے تعاون کرو یار، وہ بندے نے جڑے یار کھلا چوٹ کے پھٹ کے بوری لے آئے، بوری 1200 تے 10 دی اتھوں ملدی، مینوں 5 بول دے مولا نے سارے نہیں دیتا، 5 یار عجیب گل ہے، 10 میں پرسوں مار گیا سارے 100 500 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بر دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام،
اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے دے اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھ۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آپ تمام احباب جانتے ہیں اس وقت فلسطین میں مسلمان کیا میرے خیال سے انسانیت کے حال پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان نہ بھی ہوں، کم از کم انسان ہونے کے ناطے انسان کو انسان کا درد ہوتا ہے۔ بلکہ میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ، تجھے واسطہ تیرے محبوب کی ذات کا، دنیا کے کسی کونے میں کسی بھی حوالے سے کوئی بھی وہ شخص جو کسی پہ ظلم کر رہا ہے میرے مالک اسے نیست و نابود فرما۔ میرے مالک دنیا کے کسی کونے میں بھی بے جا کسی مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ برائے ایصال ثواب سالانہ برسی والدہ ماجدہ ملک اظہر حسین، ملک مظہر، ملک محسن رضا، ایصال ثواب حاجی ملک مردان علی، حاجی اللہ دیتا، ماسٹر شبیر وغیرہ وغیرہ۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ وہ تمام ارواح جو دار فانی سے دار عدم کی جانب کوچ کر گئیں اور ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سب کے آگے کے سفر آسان فرما۔ ناراض نہ ہوئیے گا، آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں، کوشش کر کے ہر وہ بندہ آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت دی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے بات شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کو محتاج نہ کرے، میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرما۔ اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کر دیں۔ اجازت ہے نا بات شروع کی جا سکے؟ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، سبھی اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے اور سبھی اچھا پڑھنے والوں کو پڑھنا ہے۔ میں راندہ درگاہ اپنی بات کو شروع کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں جہاں جہاں پھر آپ کا ماحول چلتا گیا۔ تقریباً گاڑی سے ممبر تک کو ایک بار نہیں کو دو ڈھیر بار حکم ہو چکا ہے سیرت النبی پڑھنے کے حوالے سے، تو میں بغیر آپ کو آزمائے ڈائریکٹ امام حسین علیہ السلام کی نانا کی شان شروع کروں۔ سامعین گرامی، خدائی گورنمنٹ کچھ خاص لوگوں کو چنتی ہے اور انہیں چن کر کچھ خاص عہدے دیتی ہے۔ بات شروع ہو گئی ہے جناب، گزارش میں نے کی ہے میرے محترم، خدائی گورنمنٹ کچھ خاص لوگوں کو چنتی ہے۔ بیان ہر اس بندے کے لیے ہے جس کی سانس چل رہی ہے، جس کی رگوں میں خون کی روانی جاری ہے۔ بات صرف شیعہ سے نہیں، بات ہر انسان سے، کیونکہ محسن انسانیت کا ذکر کر رہا ہوں۔ کوئی شیعوں یا مسلمانوں کے لیے رحمت تھوڑی ہے، رحمت للعالمین کا ذکر۔ خدا خود چنتا ہے اور خود ایک نشانی دیتا ہے، جس نشانی کو ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پہ لاتا ہے، اور ہر وہ نشانی جس سے ہر اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے، اس نشانی کو مذہب کی زبان میں معجزہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے ذرا بلند آواز کے ساتھ۔ اگر ناراض نہ ہوں تو دوبارہ صلوات پڑھیے۔ ایک بار فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، سچے دل سے عبادت سمجھ کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اجازت ہے؟ خیریت ہے؟
آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت میرے مولا کے نہایت محترم مداح میری مراد ذاکر اہل بیت جناب ناہید جگ صاحب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت سرائی کے سلسلے میں برسر ممبر میرے عقب میں تشریف۔ اجازت ہے میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں؟ اتنی اردو بولنی آتی ہے جی، اس انہوں قبول کریں گے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ بات جناب میں کر رہا تھا کہ وہ نشانی جسے ہر اللہ والا زمین پہ لاتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اچھا میرے پیچھے ایک اچھے ذاکر نہ آتے تو شاید میں یہ بات کر کے آگے چلا جاتا، لیکن میں کیا کروں، میں ڈھونڈ رہا ہوں کوئی ایک چہرہ بھی ایسا مجھے ملے جس کے ایکسپریشنز یا اس کی مسکراہٹ ایسی ہو جائے کہ مجھے اسلام آباد سے پتو کی تک کے سفر کی مسکراہٹ کی صورت میں قیمت مل جائے۔ بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ بندے الیکشن کرتے ہیں، خدا الیکشن نہیں کرتا، خدا سلیکشن کرتا ہے۔ اس ہاتھ کو سلام دے مشکل بات میں بولیں گے، میں نے ابھی شروع کیا آپ کے آتے ساتھ، میرے لیے بہت آسان ہے، میں دو چار باری نا ممبر کوٹ کے تے سجے کھبے دیاں مار مار کے شعر پڑھ کے میں وہ نکل سکتا ہوں تھوڑے سامنے تے داد بھی میں اس تو ڈھیر لے سکتا، لیکن اس سے مسئلوں کا حل نہیں نکلے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ جو 2-3 کیمرے ہیں نا، کم از کم یہاں پہ نہ بھی ہو تو ان کیمروں کے ذریعے کوئی تو ایک سمجھ جائے، کسی ایک بار کے بندے کو پتہ چل جائے کہ ممبر حسین پہ بات کرنے کا معیار کیا ہے، ہم نالائقوں کے ہاں بھی، تو پھر میں کہتا ہوں توشہ آخرت بھی مکمل ہو جائے گا۔ آپ بات پہ غور کیجئے گا، داد آپ بھلے مجھے نہ دیں، میں آپ کی اس چپ پہ بھی راضی ہوں، لیکن میری بات کو انکل منیر بڑے غور سے سننا ہے۔ وہ الیکشن کرتا ہے، وہ سلیکشن کرتا ہے، بندے الیکشن کرتے ہیں۔ کسی بھی زبان میں ممبر پہ چیلنج کروں، دنیا کی کوئی زبان اٹھا لیں، کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے 2 لفظ مکمل طور پر ہم مانا ہو، کچھ نہ کچھ فرق دونوں میں نکلے گا۔ الیکشن اور سلیکشن میں فرق ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ میرے سامنے تشریف لے آئیے۔ الیکشن جو بندے کرتے ہیں وہ اور ہے، سلیکشن جو وہ کرتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ قبر کی رات تک اس بندے کا علی عباس عسکری پہ احسان ہوگا جسے جملہ سمجھ آیا اور وہ بولا، میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد اسی بات پہ پورا ہو گیا۔ جو بندے کرتے ہیں نا الیکشن، اس کا مطلب ہوتا ہے چھنٹنا، یعنی چھانٹی کرنا۔ جو وہ کرتا ہے اس کا نام ہے سلیکشن، اس کا مطلب چھانٹنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے چننا۔ بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ جسے بندے چھانٹیں وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ چن لے وہ چنا ہوا ہوتا ہے۔ سید ملک تنویر صاحب، میں بڑا آسان پڑھ سکتا تھا، مجھے سیرت النبی آپ نے ذمہ لگائی ہے، مہربانی کیجئے گا میرا گیلا نہ بنے آپ پہ ہی آپ کے مجمع پہ۔ جسے وہ چن لے وہ چنا ہوا ہوتا ہے، اور جسے وہ چنتا ہے پھر اسے نشانی دیتا ہے، جس نشانی کو مذہب کی لینگویج میں معجزہ کہتے ہیں۔ بابا جہانگیر ماجرہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، آپ کو تو میں سبق سنا رہا ہوں۔ بابا جی معجزہ جو ہے، یہ جو لفظ ہے، کوئی بھی لفظ ہے اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی میں معجزہ جو کچھ بھی لے سکتے ہو، یعنی معجزہ مطلب ہے بندہ زندہ کرنا، مردہ زندہ کرنا، قد توڑ دینا، درخت بلا لینا، کسی نو اکھاں دے دینا، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی معجزے کا یہ ہے کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے۔ آپ ذرا اپنے ہاتھ کھولیں گے، آپ بھی پلیز اپنے ہاتھ پلیز کھولیے گا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور اپنا ہاتھ اٹھائیں گے بھی، میرے سامنے ایسے نہ بیٹھیے گا، جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب مجھے دکھ ہوتا ہے ناہید بھائی زمانے کے تعصب پہ یا بھولے پن پہ، کہ بڑے آرام سے ہمارے انکل بیٹھ کے کہہ دے، میں سمجھتا ہوں شیعہ سنی مکس گیدرنگ ہے، اور میں پوری امید پہ ہوں کہ میرے اہل سنت برادران سن کے جب جائیں گے تو اپنے بھائیوں میں یہ جا کے ضرور بتائیں گے کہ شیعوں میں سیرت النبی پڑھنے کا معیار کیا ہے۔ اب یہ جملہ صرف میرا سنیے، میرے اہل سنت بھائی صرف توجہ سے مجھے سنیں، شیعہ مجھے داد دے ہی دیں گے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب بھولا پن سے بیچارہ زمانہ کہہ دیتا ہے جی یہ بادل بلانا، یہ درخت پلٹانا، یہ گو بلانا، یہ مکے کی کنکریوں سے خدا کی وحدانیت کی گواہی دلوانا، یہ میرے آقا کا معجزہ تھا۔
ممبر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے، کوئی اس سے کتنا بڑا مجمع تھا، عباس ٹاؤن کراچی میرے سامنے، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، یہ جملہ کہنے کے بعد یاد رکھے زمانہ شیعہ پلیٹ فارم سے ایک ادنا سا خطیب اور ذاکر اور تابعدار ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہے یہ درخت بلانا یا بادل پلٹانا یا گو بلانا یا پتھروں سے کلمہ پڑھوانا یہ کوئی آمنہ کے لال کا معجزہ نہیں، یہ تو کملی والے کی ادا ہے، یہ تو آمنہ کے لال کی ایک ادا تھی، یہ تو آمنہ کے لال کی، یہ تو آمنہ کے لال کی ایک ادا تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام تو ان کی اداؤں سے ہو جاتے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ایسے سمپل میں ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسے معجزے تو پچھلے انبیاء بھی۔ توحید مکمل ہو گئی، مضمون میرا شروع ہو گیا، بس اتنا ہی مجھے بیک گراؤنڈ سجانا تھا۔ اب میں اپنا مضمون بھائی جان شروع کر رہا ہوں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں جو معجزے زمانہ میرے آقا کی بڑے بڑے کام سمجھتا ہے نا، یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کے لیے۔ یہ تو ان کی ادا ہوتی ہے جس پہ درخت آ جاتے ہیں، یہ تو ان کی ادا ہوتی ہے جس پہ بادل آ جاتے ہیں، یہ تو ان کی ایک ادا کا نام ہے جس پہ پتھر بول پڑتے ہیں، یہ تو ان کی ایک ادا کا نام ہے جس پہ جو گو جاتی ہے پلٹ کے آتی ہے اور پھر آ کے کلمہ پڑھتی ہے۔ ارے یہ کام تو پچھلے نبی بھی کرتے رہے۔ میں بات کر رہا ہوں خدا کی وہ محبوب ترین ہستی، صدق و صفا جن کی کائنات، علم یقین جن کا خزانہ، صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر، کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ، خدا کی وہ محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں مگر ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ بابا جی جملہ سنیے گا، ہم جیسے تھے نہیں، ہم اوتھو ہاتھ اٹھن کے سواد ہے، ورنہ کوئی سواد نہیں تھوڑے علاقے چو۔ وہ ہم جیسے تھے نہیں مگر انہیں خدا کی ایسی محبوب ترین ہستی جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں مگر ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، وہ ایسے ہم جیسے بنے، وہ ایسے ہم جیسے بنے کہ آج تک بیچارے ہم جیسوں کو یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے۔ ہم جیسوں کو پیچھے سے ہاتھ نہیں اٹھے، میں نے بات اپنی شروع کر دی ہے۔ تمہید میں اتنی کرنی، میرا بھائی ہاتھ کھول کے ہاتھ اٹھائیے گا اگر حقدار ہوں۔ میں شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ ملا کے چل رہا ہوں۔ ارے وہ ایسے ہم جیسے بنے، آپ ان کا بڑا پن دیکھیے، وہ ایسے ہم جیسے، حالانکہ ہم جیسے تھے نہیں لیکن وہ ایسے ہم جیسے بنے کہ بیچارے ہم جیسوں کو شک ہے آج تک کہ وہ ہم جیسے تھے، حالانکہ نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے ہم جیسے۔ ایڈا جو مشہور ہے تھوڑا ڈیرا، بڑی بڑی پنچایت سے بڑے بڑے مقدمے بابا جی مک جاندے نے۔ میں ایک پنچایتی گل کروں گا، ذرا اپنے مجمع نہ کوئی دی ونڈ کرن، فیصلہ کرن، میں مقدمہ لے کے آیا، میں ممبر پہ اعلان کروں میں اقامہ کے آدمی ہوں، مجھے یہ 4 چیزیں سمجھ میں آئی ہیں، 5ویں چیز آپ کے پاس ہو مجھے بتائیے گا، میں اس پر ریسرچ کر کے پھر آپ کے پاس آ کے اور اچھی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن 4 چیزوں پر رات کیا صبح تک بات کر سکتا ہوں۔ علی کے پاس عسکری صاحب دنیا کے تمام لوگ مل کے جتنی کوشش کر لینا، یہ عقلی اعتبار جیسے آقا جیسے نہیں ہو سکتے، منصبی دوسری چیز اعتبار سے نہیں ہو سکتے، اعضاء کے اعتبار سے نہیں ہو سکتے، چوتھی چیز اشیاء کے اعتبار سے بھی ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ مجھ میں مجھ جیسے بن کے آئے ہیں، اس کے باوجود وہ مجھ جیسے نہیں ہیں، مجھ جیسے دکھتے تھے لیکن پھر بھی مجھ جیسے نہیں تھے۔ دیکھنا یہ ہاتھ میرا ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا، ہمارا ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، ہمارا ہاتھ کوئی موڑ کے، میں جملہ ادب ہے بھائی نہیں، ہمارا ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے۔ اور تاریخ کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، چاند 2 ٹکڑے۔ میں وہ ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے آقا سے مانگ کے کھاتا ہے، بھیا وہ بلند کیسے نہیں ہوتا؟ ارے یہ ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو درخت آ جاتے ہیں، یہ ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو بادل پلٹ کے آتے ہیں، یہ ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو پتھر کلام کرتے ہیں، یہ ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو گو جاتی ہے پلٹ کے آتی ہے، اور وہ جانور، وہ چرندہ، وہ خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ میرے بال ہیں، زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں، ہمارے بال بڑھتے بھی رہتے ہیں، گرتے بھی رہتے ہیں، کٹتے بھی رہتے ہیں۔ میرے محترم کیمرہ مین ذرا مجھے دکھائیے وہ ہاتھ، بھلے شیعہ یا میرے اہل سنت بھائیوں کا، جو میرے آقا سے ایسے مانگ کے تو کھائے مگر انہیں سلام نہ کرے۔ ہاتھ تو ان کے ہاتھ جیسے نہیں لیکن یہ بال ہمارے بھی، زلفیں میرے آقا کی بھی، ہمارے بال بڑھتے ہیں، گرتے ہیں، کٹتے ہیں، عمر کا ایسا حصہ ہوتا ہے یہ بال آنا بند بھی ہو جاتے ہیں۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، تاریخ کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں وہ ہیں کہ اگر ہر کل اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا بڑا محترم بادشاہ اگر ایک بال اپنی ٹوپی میں رکھے تو وہ ہر جنگ کا فاتح بن کے واپس آتا ہے۔ یا رسول خدا، ساجوال میں کھڑے ہو کے علی عباس عسکری کو سمجھ نہیں آئی، جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا کیا حال ہوگا؟
جو سمجھ گئے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب ایک بال کا یہ حال ہے، میرے سامنے نمازی چہرے بیٹھے، بہت خوشی ہو رہی ہے جوان کے ماتھے پہ ایسا محراب دیکھ کے۔ میرے مولا آپ کی جوانی سلامت رکھے، یہ جوانی بے داغ رہے، اچھے لگتے ہیں با خدا۔ امام حسین دی قسم ونڈی کوئی اور ہوندی ہے، یہاں سجدوں کے نشان ہوں، یہاں ماتم کے نشان۔ جب ایک بال کا یہ حال ہے، ساؤنڈ والے بھائی آپ مجھے ڈائریکٹ ہی داد دیجئے تو اچھا، یہ والی داد نہیں چاہیے، اس کو سیٹ کیجئے جہاں پہ بھی ہے۔ جب یہ بین بند کیجئے بھیا، جب ایک بال کا یہ حال، پریشان تو نہیں ہوگا جی؟ پلیز پلیز۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، کیا بات؟ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو فیصلہ بھی کرے لا زوال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، یہ چھوٹے کام کو اس کا بلال کرتا ہے۔ ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں، بال ان کے بالوں جیسے نہیں۔ اگے چلیے، لک نہ جاوے جے مومنہ ویچ، میرے سامنے نہ ویا جے، ہاتھ نہ دے ہاتھ جے نہیں تو نہ کہہ رہے ہیں جنہ ربائی پڑی ہے، بال ان کے بالوں جیسے نہیں۔ بابا جی مکس گیدرنگ کا مجمع ہے۔ خاور بھائی با خدا، بابا فلک شیر جی، میرے دامن میں نہیں ہے وہ روایت جو اس سے زیادہ لاڈلی ہو اور تاریخ اسلام سے اٹھا کر میں شیعہ سنی بھائیوں کے سامنے رکھوں۔ میں کیا کراں کہ میرا سونا مجمع جو کو مسکرا بھی نہ سکے۔ امام حسین دے نانا جان دی شان سن کے جڑا مسکر، اس تو سونی تو لوڈی گل با خدا میرے کل کوئی نہیں۔ ہاتھ ہونا دے ہاتھ جیا نہیں، زلفاں ہونا دیاں زلفیں رنگیاں نہیں۔ اب یہ ہمارے دانت ہیں، یہ بڑھتے ہیں گرتے ہیں، یہ آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے یہ میں دامن پھیلا کے مانگ رہا ہوں، آپ کا مجمع صرف ایک بار ہائے کر دے، میں سمجھوں گا میرا سفر ہو گیا۔ یہ حال ہے ہمارے دانتوں کا کہ یہ گرتے ٹوٹتے رہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک وہ ہیں کہ اگر رات کے وقت اندھیری کوٹھڑی میں مسکرائیں تو کسی بی بی کو گم شدہ سوئی مل جاتی ہے۔ یہاں سے ہاتھ نہیں اٹھے، وہ ہاتھ سلامت رہے، وہ جو مشکل ہاتھ پہ بلند ہو گیا۔ یہ درمیان والا سارا محلہ میں کہتا ہوں میرے سے بھی آگے جا رہا ہے۔ ارے وہ اتنے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے والے کھڑے ہوئے مل کے نعرہ حیدری، وہ اہل سنت چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میرے مولا سلامت رکھیں، آپ لوگوں کا آیا قبول فرمائے، میں خود آپ کو استقبال اور ویلکم کر رہا ہوں۔ ارے ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں، ہماری زلفیں ان کی زلفوں جیسی نہیں، ہمارے دندان ان کے دندان جیسے نہیں۔ اب صرف شعر پڑھ کے گیا تو پھر ان کا ہمیں ان کی جگہ بلانے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہاتھ ہاتھوں جیسے نہیں، زلفیں زلفوں جیسی نہیں، دندان دندان جیسے نہیں۔ اگلی بات کرتا ہوں، دوبارہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے بولیں گے ایسے بولیں گے ایسے بولیں، بات سمجھ کے ہوں بھی کریں تو کم از کم پتہ تو چلے نا کہ گل اپڑی تو ہے۔ یہ ہمارے پاؤں ہیں، یہ ہمارے، یہ جتنے احباب میرے ساتھ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں، مولا کا واسطہ مجھے دیکھیے گا ایسے، مجھے پتہ چلے میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ہمارے پاؤں ہیں، قدمین میرے آقا کے بھی تھے، یہ پاؤں، یہ پیر بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں، اور میرے آقا کے قدمین وہ ہیں کہ اگر کسی زمین سے مس ہو جائیں تو اس زمین کی قسم خدا اپنے قرآن میں کھائیں۔ نہ یہ قدمین، یہ اب یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، میں بندہ ڈھونڈ رہا تھا اور میرے قریب سے مل گئے مجھے، میں گل پہ کردا من ایک نعرہ اور چاہیے وے، نعرہ انجی لاوڑا نے۔ لیکن اگر میری بات ڈیزرونگ ہو تو ہاتھ ہاتھ جیسا نہیں، زلفیں زلفوں جیسی نہیں، دندان دندان جیسے نہیں، پیر ان کے قدموں جیسے نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے چاہیے نعرہ، اگر میں بات ڈیزرونگ کروں، مظلوم کے ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے۔ ہم نے لڑنا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، ہم نے باب مدینہ العلم کو مانا ہے۔ ہم کیوں کسی کو تھپڑ مارے بھائی، ہم کیوں کسی کو گالی دیں، ہم کیوں کسی کا گریبان پکڑیں؟ ہم نے محبتیں بانٹنی ہے،
میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کوئی کہتا بھی ہے نا کہ وہ ہم جیسے تھے، اس سے لڑیے گا نہیں، اسے پیار سے سائیڈ پہ بٹھائیے گا، اس کے سامنے ہاتھ یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، اس کے سامنے ایسے ہاتھ، میں نے دیکھ اس کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کہنا ہے حضور آپ جو کہتے ہیں کہ میں امام حسین کے نانا جیسا ہوں، ارے ہمارا لاہور سے ایک بھائی آیا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا انکل آپ کیسے میرے آقا جیسے ہو گئے؟ ارے آپ تو جوتے پہن کر مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے۔ ہے کوئی بندہ جو مشکل بات کا خریدار اس مجمع میں بیٹھا ہو تو سمجھ گئے؟ مل کے بولو حیدر حیدر حیدر۔ مل کے نعرے حیدری۔ میں ممبر پہ میں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے، میں چھوٹا منہ بڑی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، مجھے طالب علمانہ گفتگو کرنی ہے، مجھے کوئی ایسا دعویٰ کرنا ہی نہیں ہے۔ ہم تقریب نہیں چاہتے، مولا کی قسم تعمیر چاہتے ہیں، لیکن میرے آقا سے بڑا ہے بھی کوئی نہیں۔ میں ممبر پہ اعلان کروں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا اگر بغیر کسی شرعی عذر اور مجبوری کے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین مجھے اپنے علم کی بہاف پہ جوتے پہن کے محراب مسجد میں کھڑا ہوا دکھا دے، بغیر حالت اضطرار کے، بغیر کسی شرعی عذر کے جوتے پہن کے مسجد میں کھڑا ہو، ارے ہو ہی نہیں سکتا۔ کہاں ہمارے پیر، کہاں ان کے قدم۔ مجھے ذکر کی قسم وقت نہیں ہے۔ ریاض رضوی صاحب کا بڑا کمال جملہ ہے، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ رکھیے اپنے اپنے سروں پہ قرآن، میں کوئی کچھ نہیں کر رہا، میں آرام سے بات نچھاور کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے گا کہ میں نے آپ کو یہاں سے وہاں زحمت کیوں دی ہے۔ رکھیے سروں پہ قرآن اور مجھے صرف اتنا سوچ کے بتائیے کہ وہ پاؤں اتنے قیمتی ہیں کہ جس زمین سے مس ہو جائیں اس زمین کی قسمیں تو خدا کھاتا ہے، وہ حسین کتنا قیمتی ہوگا جس کے منہ میں اسی نبی نے اپنی زبان ڈالی۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار اس مجمع میں؟ شاہ جان برابری ہو ہی نہیں سکتی، یہ تصور پالنا ہی گناہ ہے میں کہتا ہوں۔ بلکہ میں اتحاد بین المسلمین کی آب و ہوا برقرار رہے، بلکہ اس کو مزید حسین اور ٹھنڈا کرنے کے لیے میں ایک بات آپ کو وہ سناتا ہوں جو اہل سنت برادران کے شاعر نے لکھی۔ ان کے شاعر بھی ہیں، ان کے صوفی بھی ہیں، ان کے پیر بھی ہیں، ان کے مرشد بھی ہیں، ان کے لیکچرر بھی ہیں، ہر چیز۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑا والے، ان کا نا ایک کلام ہے حضور، اس کلام میں ایک شعر کو اتنا ٹائٹ باندھا ہے نا انہوں نے، میرے مولا جانتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میں شیعہ کہلوانے والا کتنی بار انہیں واہ واہ کروں، حالانکہ وہ اہل سنت کے مرشد ہیں، میں کہتا ہوں پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی بات میرے مولا کی قسم ہے۔ اب سوشل میڈیا کی ویورز میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، میں با خدا کہہ رہا ہوں مجھے ان لوگوں نے بھی، میں کسی ایئرپورٹ پہ چلا گیا، ایون کہ میرے ساتھ میرے مولا جانتے ہیں ایسا ہوا ہے، ایئر لائنز کا وہ سٹاف جن کے مذہب کا بھی مجھے نہیں پتہ نا، انہوں نے بھی مجھے میری سیٹ پہ روک کے کہا عسکری وہ پیر نصیر الدین نصیر والا شعر آسمان سے بڑی بات ہے۔ یہ میرے بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا۔ فرماتے ہیں میرے آقا نوری ہیں کہ نہیں، اولاد دیتے ہیں کہ نہیں، رزق دیتے ہیں کہ نہیں، ان تمام پروٹوکولز کو چھوڑو۔ 20 منٹ یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، میں پہلا شعر بھی پڑھ رہا ہوں، میں پہلا ہاتھ بھی مار رہا ہوں اور میں پہلا امتحان بھی لے رہا ہوں۔ لفظ ہے عیب، عیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی، ماڑیاں گلاں، کمیاں، انہیں کہتے ہیں عیب۔ میں اللہ کرے میں سمجھا سکوں، پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں ساری باتیں چھوڑو، یہ بات یاد رکھنا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہیں۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار تو سر اٹھائے، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو۔ میں خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، میں ممبر بلکہ ہم بیچاروں کی زبان کیا، یہ ہم کیا بیان کریں کہ میرے آقا کا مقام کیا ہے، یا مقام رسالت مآب کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کوئی ایسا ممبر سجے جہاں دنیا دیکھے،
دنیا سنے اور میرے مولا علی علیہ السلام بیان کریں کہ میرے آقا کی شان کیا ہے۔ علی علیہ السلام سے اچھی سیرت النبی کون پڑھے؟ علی بتائیں نا میرے آقا کی شان کیا ہے۔ 36 ہجری جمعہ کا دن کوفے کی مسجد میں ممبر پہ علی اور بیٹھے بیٹھے اعلان فرما رہے تھے، جو نہیں جانتے ہو وہ جان لو، اور جو جان گئے ہو وہ پہچان لو، جس کے پاس جس چیز کی کمی ہو وہ ہم سے پوچھے، وہ ہم سے مانگے، کیونکہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے ٹرانسفر کیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا ہے۔ ناہید بھائی جتھے 20 بندے کھلونے اتنے ایک بھی نہ کھلوے تو کی ہوندہ؟ کہ جتھے بہت ڈھیر داد ہومنی ہے اتنے تھوڑی جی گھٹ ہوئے تو کچھ ہوندہ تو نہیں، لیکن گل تو بندہ وہ کرے کہ وہ ضمیر خدا دی ذات ہے کہ مطمئن ہوئے کہ چلو میں کچھ تو اپنے علو کوشش تو کر ویندہ پہ۔ علی فرما رہے تھے مجھ سے پوچھو، بیچ مجمع سے یہودی نے اٹھ کے سوال کیا، یا علی سوال لایا ہوں، آپ کے آقا کی حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ فرما گئے تھے کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے۔ بیٹھے ہو یا ٹور گئے ہو؟ میرے تے کوڑے تو نہ ہو بدے، کوڑے مطلب غصے تو نہ ہو بدے، میرے خوش ہوندے ایک گل آکھاں جے میرے نال بھیڑو نہیں تھا۔ پہلا نعرہ ہے نہ ماریا جدوں دی مجلس شروع، نہیں تے منوں وہیں سن دے پنے جے میں ٹی وی ویکھدا بندہ، یقین جانو۔ چلو علی فرماتے ہیں بالکل میرے آقا کی حدیث ہے، سوال پہ آ، سوال کیا ہے؟ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت بھی صرف تھے نہیں بلکہ نبی بھی تھے، عہدہ نبوت پر بھی فائز تھے، تو پھر یہ رہتے کدھر تھے؟ ان کی رہائش کہاں تھی؟ گھر کہاں تھا؟ علی فرماتے ہیں اب تو سوال پہ آئے۔ اچھا اب جو میں آپ کو میرے مولا کا جواب دے رہا ہوں اسے الازہر یونیورسٹی مصر تک اہل سنت برادران نے مانا، حوزہ علمیہ نجف اشرف تک شیعہ فیملی نے بھی مانا ہے، اس پہ دونوں فیملیز متفق۔ علی فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن، سب سے پہلے اس ذات نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا، ابھی آپ سنیں گے۔ خلق کرنے کے بعد اس نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں اس ذات نے 1000 سال تک اپنے حبیب کے نور کو رکھا۔ علی فرماتے، اب ادھر مجھے دیکھیے گا، علی فرماتے، اور یہ عام حجاب یا عام سال نہیں ہے، یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہماری چلتی ہے نا، یہ وہ والا 1000 سال نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہیں، میرے سامنے پڑھی لکھی قوم تشریف فرمائے، میرے بھائیوں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ نوری سال جو ہے نا، اسے انگریزی کی اصطلاح میں لائٹ ایئر بولتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، وہ ایک تھیوری لے کر آیا تھا، وہ لائٹ ایئر والی، آپ نے تو یقیناً پڑھی ہوگی، E=mc²، جس میں اس نے روشنی کی رفتار کیچ کی تھی۔ اس میں اس نے 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کے حوالے سے بتایا تھا، جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر طے کرے وہ کہلاتی ہے نظر کا فاصلہ۔ علی فرماتے ہیں میرے آقا کا نور ایک حجاب میں 1000 سال تک اس کی تسبیحیں کرتا۔ تسی پیچھے رہ گئے، گل اگے نہیں، پیچھے نہیں تو بالکل ہی پیچھے رہ گئے۔ میں کوشش کرتا تو نال لے آواں، پھر رل کے باب مدینہ دے ہوتے نا اپنی پیشانی نظرانے عقیدت خم کریے سارے رل کے۔ علی فرماتے ہیں 1000 نوری سال تک اس کی تسبیحیں کرتا رہا۔ سن، نور خلق کیا، کچھ حجاب بنائے قدرت کاملہ سے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب عزت میں رکھا، حجاب عزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا، حجاب منزلت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب صحانت میں رکھا، حجاب صحانت کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب رضا میں رکھا، حجاب رضا کے بعد حجاب حیا میں رکھا، حجاب حیا
حیا کے بعد حجاب وفا میں رکھا. علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا, کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا, کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے میرے آقا کا نور جب اس ذات کی تسبیحیں کر کے باہر آیا. علی فرماتے ہیں یہودی عالم اب سن, یہ وہ حسین ٹائم تھا, یہ وہ پیارا وقت تھا جب اس نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا. وہ دیکھتا بھی گیا, وہ فرماتا بھی گیا, تو ہی خالق اول ہے, تو ہی خالق اول ہے, تو ہی ختم رسول ہے, تو ہی سرور کائنات ہے, تو ہی نبیوں کا خاتم ہے, تو ہی باعث تخیر. تھوڑی سی پریشانی ہٹائیے, مسکراہٹ ہٹائیے, ممبر چھوڑو, مضمون پانی آنے میرے ذمہ مشکل ڈالا. علی کے پاس عسکری کا قصور نہیں ہے, مجھ پہ ناراض نہ ہوئیے گا, لیکن ہم پڑھتے بھی ایسے ہی ہیں معذرت کے ساتھ. علی فرماتے ہیں وہ خطاب دے رہا تھا, یہ وہ پیارا ٹائم تھا, اوپر سے خطاب آ رہے تھے, نیچے سے نور شکرانے کے سجدے کر رہا تھا. خطاب آ رہے تھے, سجدے جا رہے تھے, خطاب آ رہے تھے, سجدے جا رہے تھے. وہ فرما رہا تھا تو ہی خلق اول ہے, سجدہ چلا گیا. وہی فرما رہا تھا تو خلق اول ہے, پھر شکرانے کا نفل ادا ہو گیا. وہی فرما رہا تھا تو ختم رسول ہے, پھر ایک شکرانے کا سجدہ چلا گیا. علی فرماتے ہیں خطاب آ رہے تھے, سجدے جا رہے تھے. علی فرماتے ہیں بالآخر وہ وقت آیا جب اس نے خطاب تمام کیے اور نور نے شکرانے کے نفل نوافل تمام ادا کر کے نا آخری سجدے سے سر اٹھایا. خطاب تمام ہوئے, نور نے سجدے سے سر اٹھایا. وہ بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں, میں کہتا ہوں ذہنی طور پہ, جو سن کے سمجھ کے ہاتھ اٹھا کر میرے آقا کو سلام نہیں کر سکتا. علی فرماتے ہیں خطاب تمام ہوئے, اب اس نے کچھ نہیں کیا, اب بس وہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا. مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے اس بندے کا جو میرے آقا کا کلمہ گو ہے یا ان سے مانگ کے کھاتا ہے, باقی ہر بندے کو چھٹی. علی فرماتے ہیں وہ دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا. علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اس نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. وہ اپنے بنائے ہوئے پر پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو ابھی بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکا, بابا جی وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں یہاں سننا, مولا کا واسطہ, مولا کا واسطہ سننا, ابھی منزل ذرا دور ہے, ابھی میری بات, ابھی دہلی بڑی دور ہے, بات ذرا میرے ساتھ چلیے گا. علی فرماتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا, مجھے اپنی ایجاد پر عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں جب وہ عاشق ہوا نا, یہ وہ حسین ٹائم تھا. علی کے پاس بھائی, یہ وہ حسین ٹائم تھا جب مجھے دیکھ بننے والے کو, سننا, بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی کا احساس ہوا. دوبارہ سنو, بننے والے کو, بننے والے, تسی تلاڑا صاحب نو سنتے ہیں, یہ بھی میری گل یاد رکھے تھے میرے بعد. بننے والے کو بنانے والے کی, دوبارہ سنو, وہ عاشق ہوا تو ہوا کیا, بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی کا احساس ہونے لگا. جب گرمی کا احساس ہوا تو پسینہ آیا, جب پسینہ آیا تو بے دل کے دل میں خیال آیا, میں نے عشق کیا, میں نے محبت کی, یہ میرا حبیب ہے, یہ میرا محبوب. میں آپ کو عشق کی مزیدار ترین ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ عشق کہتے کسے ہیں. اس نے سوچا میرے عشق کو پسینہ آیا ہے, میں ذرا پسینے کے قطرات کو اکٹھا کرتا ہوں. دونوں فیملیز نے مانا, جب اس عرق کے قطرات کی تعداد دیکھی گئی وہ نکلے 1,23,999, یعنی ایک کم 1,24,000. اس نے سوچا پسینہ ہی ہے, ضائع کر دوں گا تو عشق کی توہین ہو جائے گی. ہم پسینہ ضائع نہیں کرتے, اس میں محبت کی ویلیو کم ہوتی ہے. ہم نے عشق کیا ہے, ہم اپنے عشق کے پسینے کے قطروں کو ضائع نہیں کرتے, ہم انہیں اکٹھا کر کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں آدم بناتے ہیں, نوح بناتے ہیں, عیسیٰ بناتے ہیں, موسیٰ بناتے ہیں, یحییٰ بناتے ہیں, خضر. یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ جوانی سلامت رہے. میں اس ہاتھ کو سلام کروں جو مشکل بات پہ بلند ہو گیا. ہم عیسیٰ, موسیٰ, یحییٰ, خضر, الیاس, داؤد, علی نبینا وعلیہ وآلہ السلام, ہم یہ تمام نبی خلق کرتے ہیں. علی فرماتے ہیں یہودی, اب یہی تو عشق ہوتا ہے نا, یہی تو عشق ہوتا ہے کہ
پسینے کی بھی توہین نہ ہو. باوریات شریعتوان والے خدا غری کے رحمت فرمائے کرتے تھے عشق بس وہ ہے جو اس نے ان سے کیا یا انہوں نے اس سے کیا, اس کے علاوہ نہ کوئی کر سکا نہ کسی سے ہو سکا نہ یہ کسی کے بس کی بات تھی. اس نے کہا ہم نے پسینہ ضائع نہیں کر دیا, اس نے ایک ایک پسینے کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی بنا دیا. علی فرماتے ہیں مسلم آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, اسماعیل ذبیح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے. میرا برادر چپ رہنا بنتا ہے, شاید میں سمجھا نہیں سکیا, میں گل اور بڑھا. پسینہ ہوتا کیا ہے میرا چپ بھائی, میرے سامنے بیٹھ کے میرے لفظ کا قتل کرنے والا؟ پسینے کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ کسی کا ہو یا اپنا بھی کیوں نہ ہوئے, یہ آیا یہ جھٹکا, یہ آیا یہ پھینک, یہ ہے اس کی ویلیو, یہ ہے اس کی قیمت. داد بے شک مجھے نہ دے, رکھ سر پر قرآن اور مجھے بتا اوہ کیا وہ ہستی مجھ جیسا ہو سکتی ہے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو یوسف کہتے ہیں, اور جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, خضر, الیاس, داؤد نبی کہتے ہیں. علی فرماتے آدم صفی اللہ بنے تو ان کے پسینے سے, نوح نجی اللہ بنے تو ان کے پر. میں کہتا ہوں پنڈال اٹھے تو داد پوری نہیں ہوتی, دعا دے اور میں جا رہا ہوں. نوح نجی اللہ بنے تو ان کے پسینے سے, موسیٰ کلیم اللہ بنے تو ان کے پسینے سے, ابراہیم خلیل اللہ بنے تو ان کے پسینے سے, اسماعیل ذبیح اللہ بنے تو میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے کے صدقے میں. اب علی عباس عسکری ساجوان میں کھڑے ہو کے علماء, عرفاء, ادباء, خطباء, فقہاء, شعراء, ان 6 کے 6 طبقوں سے سوال کر کے جا رہے. مجھے جواب چاہیے, میں سوال لے کر آیا ہوں. جو انبیاء میرے آقا کے پسینے کے قطرے کے صدقے سے بنے, ان نبیوں کے نام کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور تیرے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں بھئی جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے, ارے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں, اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ بڑا شیر. میرے بیٹے نے رضی اللہ کی بات کی ہے, میں بھی ایک رضی اللہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. رضی اللہ کہتے کسے ہیں؟ وہ لوگ جو پہلے کافر تھے, پہلے بت پرست تھے. مل کے نعرہ حیدری, دوجا نعرہ حیدری, تیجا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری, پنجواں نعرہ مل کے نعرہ حیدری. چاچا جی ذرا میرے کو ایک شعر سنیں, ایک باری ذرا میرے کو سنیں جائے, میں آپ کو اس سے اچھا شعر سناتا ہوں. میں جناب رسالت ماں پر اتنا آپ نہیں بول پائیں گے, مائک میرے پاس ہے, یقین کر, میرا شعر سنتے جائیے گا. میرے مولا میرے سے 6 مصرع سنیے, پھر آپ پڑھتے رہیے گا. ممبر میں ویسے ہی چھوڑ رہا ہوں, میں مصرع پڑھ رہا ہوں اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, یہ خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے انہوں نے حصے داد میں کٹھی دے ویسے میں جانا پیا. خدا کے دین کو سکوں میں, اے میری جان بخشا جی, میں بڑا اٹھا نکلے ہوں. خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے, میانے کاسائے دل کھولنے والے, اور زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے, ارے خلاف سید لولاک بولنے والے. یہ بات یاد رکھی, اور تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا. علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا. مل کے نعرہ حیدری, تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا, تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا. سر بڑی مرنا, تجھے لحد میں
تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے. علی کا بغض ہے. یہ جو ممبر ہے نا یہ بڑا نازک ٹریک ہے. آپ یقین کریں یہاں پر نا زیر صبر کا خیال رکھنا. حالات نہایت جس کو کہتے ہیں نا وہ نازک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات جیسے کسی کی بھی دل آزاری ہو تو چھوڑتے ہیں. ہمارا اپنا ٹریک اتنا وسیع ہے اتنا آپ یقین کریں جیسے ہادی آپ کو ملے ہیں ایسے کسی کو نہیں. اتنے عظیم رہنما. میں کہتا ہوں ہم سب کی زندگیاں مکس کر کے, ہم سب کی عمریں مکس کر کے ایک, بلکہ میں کہتا ہوں جناب آدم سے لے کر خاتم آخری آدمی تک کسی انسان کو 10,000 20,000 سالہ زندگی بھی ملے نا, اور میں کہتا ہوں وہ صرف ایک پائے جناب امیر علیہ السلام کی شان بیان کرے. علی کی نالین کی شان کم نہیں. ہماری زندگیاں گزر جائیں لیکن میرے مولا کی نالین کی تعریف مکمل نہ. ہمیں دائیں بائیں جانا کیوں ہے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. میں کھڑا ہوا ہوں. میں نے پہلے کھڑے ہو کے کہا میری بات کسی ایک طبقے سے نہیں ہے. بات وہ کرنی ہے جس سے ہر بندہ ایگری کرے. کم از کم اگلا اگر ایگری نہیں بھی کر رہا تو اس کا دل آزاری نہ ہو, کیونکہ یہ میری پراپرٹی نہیں ہے. میں ممبر پہ کھڑا ہوں, میں خود کہہ رہا ہوں کہ یہ ممبر میری پرسنل پراپرٹی نہیں ہے بھائی. یہ امام حسین کا ممبر ہے. مجھے اس کو اپنی مرضی سے نہیں چلانا, مجھے اس کے تقاضوں کے مطابق سے. امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا ایجنڈا حقائق بے شک آپ بیان کریں, آپ کے دل میں ہے اس پہ آپ رہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا جو ایجنڈا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر باہر سے کوئی امام حسین علیہ السلام کی شان سننے آ رہا ہے اسے امام حسین کی شان سنائیے, اسے بتائیے کہ حسین کتنے بڑے کریم. باقی دائیں بائیں جانے کا نہ آپ کے پاس وقت ہے نہ ہمارے پاس وقت ہے. صرف آپ لوگ موبائل آپ کے پاس ایک اتنی نازک ترین چیز ہے. میں کہتا ہوں اس ممبر کے مائک سے زیادہ نازک ترین چیز آپ کے پاس موبائل ہے. آپ کے پاس یہ فیس بک ہے, آپ کے پاس یہ ٹک ٹاک ہے. قتل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے فتنہ. قتل سے ایک آدمی کی جان جاتی ہے, فتنے سے پورے شہر کو آگ لگ جاتی ہے. گزارش آپ میری سمجھ رہے ہیں. یہ جو شیطان نے کیا تھا نا انکار سجدہ حضرت آدم, یہ اس نے فتنہ کیا تھا, اور آپ دیکھ رہے ہیں پھر اس کا وہاں سے کیا ہوا فتنہ کہاں تک چلتا ہوا. یہ ایک طویل لمبی بحث ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چیز کی تو خدا کی قسم آ کے نفی کی تھی, اسی چیز کی. آپ کو دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ ملے گا جو طائف کے لوگوں سے پتھر کھا کر بھی انہیں دعائیں دے. ہنس ہنس کے خنجروں کو گلے سے لگاتے ہیں, ہم تلخ ذائقوں کو بھی شیریں بناتے ہیں. زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت, زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر. مذاق تھوڑی ہے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی تعلیمات جو ہے نا ان کا ایجنڈا پڑھیے کہ کیا ایجنڈا تھا, کانٹینٹ کیا تھا. کوئی کچھ کر بھی رہا ہے نا, میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ کوئی برا کر بھی رہا ہے, آپ اسے دعا دیجیے, آپ اسے اچھے طریقے سے ملیے. تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہر کوئی مار رہا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. گالی کے بدلے میں 2 گالیاں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ کسی زیادتی کرنے والے کو دل بڑا کر کے اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑ کر اسے دعا دیں گے, اگلا متاثر ہوگا کہ اس کی تربیت کس نے کی. شیعہ سنی دونوں ناہید بھائی میں 1 منٹ زیادہ لوں گا, صرف 1 منٹ. میں ایک جملہ ہی مجھے مصائب کا پڑھنا ہے, میں کیا کروں, بات وہاں چلی گئی. 63 برس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکل جی زندگی ہے, 63 برس. شیعہ سنی دونوں فیملیز اس بات پہ ایگری ہیں کہ آخری 23 برس جو ہیں وہ تبلیغ دین کے ہیں. 40 سال کے بعد ہم شیعہ کہتے ہیں نبی تھے لیکن اعلان نبوت کیا. ہمارے برادران کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنے. لیکن دونوں گھر اس بات کو مانتے ہیں کہ آخری 23 سال انہیں بتایا ہے اللہ ایک ہے, جہنم بھی ہے, جنت بھی ہے, قرآن بھی ہے, یہ حساب قیامت سب کچھ ہے. 23 سال دین سکھایا, وہ بھی ہم نے ویسے نہیں سمجھا, اور اس سے پچھلے جو 40 سال ہے نا وہ انسانیت سکھائی ہے جو ہم نے بالکل نہیں سمجھی. اور 40 سال میرے آقا یہ دسیا وے کہ
کسی نے گال نہیں کڈنی، کسی دے گربان وچ ہاتھ نہیں پاونا، کسی دا دل نہیں دکھا۔ محسن انسانیت۔ عرب کے سماج میں ہر وہ چیز تھی جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہوتا تھا، ہر وہ چیز، میرے مولا جانتے ہیں ہر وہ چیز تھی۔ اب وہ لوگ کس حد تک حیوانیت کے کس درجے پہ ہوں گے جو بیٹی جیسی رحمت کو دفن کر دیں۔ انہیں حیوان سے پہلے انسان بنایا، پھر مسلمان بنا۔ زندہ بیٹیاں دفن کرنے والے درندوں کو انسان یا انسانیت کے درجے پر اس لیے نہیں لائے تھے کہ کل ان کی اپنی بیٹی کی قبر پہ بلڈوزر چلے۔ یار بیٹی کتنی بڑی خدا کی رحمت ہے۔ میرے ایسے دوست ہیں خاور بھائی، یقین کریں ناہید بھائی، جن لوگوں کو بیٹی کے مقام کا اندازہ ہو گیا نا، خدا کی قسم میں انہوں نے کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے اندر بیٹے کی حسرت ہی نہیں ہے۔ خدا شریفوں کو بیٹیاں دیتا ہے، کیا نازکی ہے۔ میں تو کہتا ہوں بیٹی اگر دشمن کی بھی ہے نا، دشمن کی بھی بیٹی کیوں نہ، خدا اسے خوش رکھے۔ اللہ کرے دشمن کی بیٹی کی بھی، جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگ گیا، اللہ کرے کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ۔ بیٹیاں روئیں تو صرف علی بادشاہ کی بیٹیوں کو، باقی جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگے خدا کبھی اسے دنیا کا دکھ نہ دے۔ یہ لفظ ہی خدا کی قسم رکت سے بھرا ہوا ہے، بیٹی اور محسن انسانیت کی بیٹی۔ ایک ایسی بی بی، پڑھوں جملہ، شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، جس کا ہے وہ جہاں بھی ہے خدا اس کا اچھا کرے۔ میرے خیال سے اگر آپ سمجھ گئے میں یہیں ممبر چھوڑ دوں گا، نہیں ضرورت ہی نہیں ہے آگے پڑھنے کی، کوئی ضرورت بنتی بھی نہیں۔ انسانیت کا درس دینے والے بادشاہ کی بیٹی کا ایک دکھ سنیں، ایک دکھ۔ مصرعہ رو کر پکاری بی بی، کوئی آؤ تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یار میں بیماری کی حالت میں کھڑا ہوں، میرے مولا جانتے ہیں، میں بڑے شکستہ سینے سے، میں نے پوری مجلس مشکل سے پڑھی ہے۔ میں لاکھ بار، میں نوکر ہوں سادات کا، میں لاکھ بار پڑھتا ہوں، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے۔ اور یہ اچھا، اب میں بات تو باپ اور بیٹی کی کر رہا تھا، اور اب مضمون جا اس طرف رہا ہے، یہ کو ماں اور بیٹے کا رشتہ بھی ایسا رشتہ ہے۔ میں نے زندگی میں بڑے بڑے رشتے دیکھے ہیں، میں نے زندگی میں ایسا وقت دیکھا ہے، میرے مولا جانتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ ان رشتوں کی ویلیو کیا ہے۔ باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، ماں کا رشتہ۔ ہم لوگ زندگی کے ذائقوں کا پتہ نہیں کہاں بھاگ رہے ہیں، ہمیں بھی نہیں پتہ، مولا کی قسم ہے ہم زندگی کے اصل ذائقے سے محروم ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے قیمتی تھے جن کے ساتھ میں نے غیر محسوس طریقے سے پوری عمر گزاری۔ میری اپنی والدہ کا انتقال ہوا، میرے مولا میں جانتا ہوں نا ماں کا مقام کیا۔ میں امام حسین کے ممبر پہ کھڑا ہوں، میں ممبر پہ کتنی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ زندگی ایک خواب ہے، آنکھ بیٹوں کی تب کھلتی ہے جب ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ ہر رشتہ کمال ہے، میرے مولا جانتے ہیں، لیکن میں نے ماں جیسا رشتہ نہیں دیکھا۔ منور رانا خدا انہیں زندگی دے، آخری پڑھی کہ وہ آخری لوگ ہیں، ورنہ سب اندھیرا ہے۔ وہ آخری شاعر ہیں ناہید بھائی، ان کے بعد اندھیرا ہے، وہ بھی شدید علیل رہتے ہیں۔ ان کا ایک بڑا کمال شعر ہے، فرماتے ہیں کہ خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں۔ دکھ اس بات کا لگتا ہے کہ بیٹا حسین جیسا اور ماں سیدہ جیسا۔
حسین مظلوم جیسا بیٹا یار، کچھ چھوٹا دکھ ہے؟ کون سا وہ گھر، ایک روایت مجھے پڑھنی ہے، کون سا وہ گھر ہے جس گھر سے جنازے نہیں اٹھے؟ کون سا وہ گھر ہے جس گھر کو موت نے نہیں رلایا؟ ہر گھر سے جنازے اٹھتے ہیں، اللہ نہ کرے اکیلا جنازہ ہو۔ آپ کو مولا کا واسطہ، میں نے پوری مجلس اس طریقے سے پڑھی ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، آپ پلیز سمجھیے گا جو میں بات کر رہا ہوں۔ آخر میں اگر آپ کو لگے کہ آپ کے دل میں تکلیف ہوئی ہے، آپ صرف ہائے کر دیجئے گا۔ اکیلا جنازہ، اکیلا اس کا وارث ہو، وہ جنازے کا وارث اکیلے جنازے پہ بڑا روئے گا، لیکن رو رو کے بالآخر اسے چپ لگ جاتی ہے، اور اسے جتنی بھی چپ لگ جائے، اگر اچانک اس کا کوئی سگا اس کے سامنے آ جائے نا، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اسے جتنی چپ لگی ہو وہ دوبارہ اس کے گلے میں بازو ڈال کے پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے۔ اب یہ میں آپ کو گڑیاں سمجھا رہا ہوں، اب سنیے۔ تاریخ کہتی ہے ہاتھ پہلو پر رکھ کے میری دنیا پردہ فرما گئی۔ جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں مصلی عبادت پہ تھا۔ آدھی رات کے وقت میں نے دروازے پہ دق الباب سنی، او بندہ کوئی نہیں، شیعہ تو میں نہیں منتا انہوں جڑا ہائے تک نہ کر سکے۔ میں حیران تھا، آدھی رات کو میرے در پہ کون آ گیا؟ فرماتے ہیں مجھے موت آ جاتی میں وہ منظر نہ دیکھتا۔ میں مصلی سے اٹھا، میں چلتا چلتا دروازے کے قریب گیا، آدھی رات کے وقت میں نے دروازہ کھولا، عجیب منظر تھا، بال کھلے ہوئے، گریبان چاک، فاطمہ زہرا کے دونوں یتیم میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ہاتھ باندھ، میں نوکر، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا شہزادہ آدھی رات کا وقت یہ حالت کیا ہو گئی؟ فرماتے ہیں بڑا شہزادہ چپ رہا۔ 3 سال کے غریب حسین نے منہ پہ ماتم کر کے کہا چچا سلمان لوگوں نے ہماری ماں کو شہید کر دیا۔ ممبر چھوڑو، بالکل چھوڑو، ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ بابا علی نے کہا ہے میری مدد کرنے والا کوئی نہیں، چچا سلمان سے کہو میری بات سنیں۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے دونوں بادشاہوں کو اپنی ایک ایک انگلی تھمائی، میں اپنے گھر سے چلا، میں مولا علی علیہ السلام کے گھر کی طرف جا رہا تھا، 1 منٹ میرے پاس بقایا، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ اب چلتے چلتے علی کے گھر کے پاس آ رہے تھے، میں نے آپ کو کیا بتایا ہے، اسے جتنی بھی چپ لگی ہو نا، اسے کوئی اپنا سگا نظر آ جائے نا، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں علی بادشاہ کے گھر والی گلی میں داخل ہوا، میں نے عجیب منظر دیکھا، گھر کے باہر گلی میں علی دیوار سے ٹیک لگا کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے کسی گہری خاموشی میں مبتلا تھے۔ مجھے آتا دیکھا، تڑپ کے اٹھے، دوڑتے دوڑتے میرے قریب آئے، مجھے گلے سے لگایا، میرے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں سلمان محسوس نہ کرنا، میں نے 2 باتیں کرنی ہیں، مولا حکم کریں۔ سلمان پہلی بات تو یہ کرنی ہے، سلمان تجھے بتانا چاہتا ہوں میری فاطمہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ سلمان دوسری بات بتانی نہیں پوچھنی ہے، مولا حکم کریں۔ فرماتے ہیں چیخ نکلی علی کی، مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، روکے فرماتے ہیں سلمان سچ بتا تجھے فاطمہ کی شادی یاد ہے؟ میں نے کہا مولا یاد ہے۔ سلمان تجھے فاطمہ کی بارات یاد ہے؟ میں نے کہا مولا یاد ہے۔ سلمان مجھے پھر بتا، رسول اکرم کی بیٹی کی بارات اس گھر سے اس گھر تک تم لائے تھے نا؟ اور مولا میں لایا تو حکم کرے۔ منہ پہ ماتم کر کے فرماتے ہیں سلمان علی کا رہا کوئی نہیں، مجھ پہ احسان کر، کل جس کی بارات لایا تھا آج مل کے اس کا جنازہ اٹھا، اور بھرے مدینے میں جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے۔ اور سلمان جی سلمان بھرے مدینے میں علی اکیلا رہ گیا۔ میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیسے تدفین ہوئی میں نہیں جانتا۔ علامہ ناصر شہید فرماتے تھے 40 قبریں بنائیں، 40 نشان مٹائے۔ میں خود اس مجلس میں موجود تھا، کربلا گاہ میں شاہ بابا جی جس میں برامگی کرواتے تھے، شہید ملت علامہ ناصر شہید بیچ مجمع سے اٹھ کے ایک عزادار نے سوال کیا تھا کہ برا بتائیے علی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دفن کرنے کے بعد 40 قبریں بنا کر نشان کیوں مٹائے؟ شہید نے جملہ کہا اور مجلس رک گئی۔ باخدا لوگوں نے دیواروں میں ٹکریں ماری، میں چھوٹا سا تھا، مجلس سننے گیا تھا، میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرماتے ہیں علی نے نشان قبر اس لیے مٹایا کیونکہ علی کو مدینے میں سیدہ کی قبر کے حوالے سے وہی خطر لاحق تھا جو 10 محرم کربلا حسین کو اصغر کی قبر کا تھا۔ رسول اکرم کی بیٹی ایک ہاتھ پہلو پر رکھ کے دنیا سے پردہ کر کے چلی گئی۔ تدفین کے بعد علی گھر واپس آئے، بیوی کو دفن کرنے کے بعد اگلا دن آیا اور پھر اس کے بعد اگلی رات آئی۔ جب اگلی آدھی رات آئی تو میرے مولا کائنات نے گھر میں نماز شب کے لیے مصلی بچھایا۔ میرے مولا مصلی پہ آئے، مولا کا واسطہ مجھے دیکھنا، میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے بڑا دکھ ہوتا نہیں ہے بابا جی، معافی مانگ کے مجھے اجازت دیجئے۔ تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہنے کا ارادہ کیا، ابھی ہاتھ چھوڑے نہیں، یا برابر کے کمرے سے حبش کی ملکہ جناب فضہ کے اونچا اونچا رونے کی آوازیں آئیں۔ علی بادشاہ نے ہاتھ چھوڑ کے فرمایا بہن فضہ خیر تو ہے، آپ اچانک رو کیوں نہیں ہیں؟ حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی ہم برباد ہو گئے،
یا علی تیرا گھر اجڑ گیا، یا علی یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، بہن ویزا ہوا کیا ہے، یا علی غربت کا واسطہ چراغ ادھر لائے، علی چراغ لے کر قریب گئے، بہن کیا ہوا، مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، منہ پہ ماتم کر کے فرماتی یا علی میں کیا کروں مجھے بتائیے، آج پہلی رات ہے تیرے بچوں کو ماں سے جدا ہوئے، یا علی وہ دیکھ سامنے مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے، یا علی وہ مٹی پہ تیری کلثوم سو رہی ہے، یا علی جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر رہے، یا علی وہ دروازے پہ تیرا حسن سو رہا ہے، یا علی میں نے پورا گھر تلاش کر لیا مجھے حسین نظر نہیں آتا، اور یا علی مجھے حسین دکھائی نہیں دیتا، میرے مولا نے چراغ اٹھایا، تمام گھر میں تلاش کیا، کربلا کا غریب نہیں ملا، تلاش کرتے جملہ میں نے کہنے ماتم کرنا میں ممبر چھوڑوں، تلاش کرتے کرتے گھر سے باہر آئے، آدھی رات کا وقت میرے مولا چلتے چلتے جنت البقیع میں آ گئے، منظر دیکھ کے علی جیسے کرار کی چیخیں نکلی، منظر کیا تھا، تاریخ کہتی ہے چند سال کا حسین ماں فاطمہ کی قبر پہ منہ رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا اماں گھر آ جا، اماں تیری زینب ڈر گئی ہے،